چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر ہر عاشق رسول جانے کی تمنا کرتا ہے، جانے کی آرزو کرتا ہے، اور یہ دعائیں کرتا ہے کہ مولا دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اہل سنت کی ہے شان، سنیوں کی ہے پہچان، ہے حضوری نیٹ ورک پہ بزرگوں کا فیضان، ہے حضوری نیٹ ورک پہ بزرگوں کا فیضان۔ سبسکرائب حضور نیٹ ورک الحمدللہ یوٹیوب چینل رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شفشتہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ باغ جنت کے ہے بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عظم شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آئیے سب سے پہلے کچھ عرض و معروض سے پیشتر کچھ گفتگو کرنے سے قبل میں یہ بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، کل نبیوں کے سردار، کائنات کے اولین فصل بہار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، یعنی ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، یتیموں کا ماوا، مسکینوں کا ملجا، بے سہاروں کا سہارا، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے
عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ حضرات کو بتا چکا تھا کہ جب یزید برسر اقتدار آیا، خلیفہ بنا، حاکم بنا، تو سب سے پہلے وہ امام حسین کو اپنی بیعت کے لیے بھیجا۔ امام حسین نے انکار کر دیا، کہا کہ میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد امام حسین اپنی بہن سے مشورہ لیتے ہیں، لینے کے بعد پھر اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں، محمد بن حنفیہ کے پاس۔ یہ حضرت علی کے بیٹے حضرت خولہ بنت جعفر کے بطن مبارک سے تھے۔ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ پاک میں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو یزید کے قاصد، ولید کے قاصد آپ کو بار بار اصرار کرے گا، آپ سے بیعت لینے کی کوشش کرے گا، اپنی ناپاک ہاتھ میں آپ کا پاک ہاتھ لینے کی کوشش کرے گا، آپ تو انکار کر دیں گے۔ اور اس صورت میں آپ انکار اگر کرتے ہیں تو پھر یزید جو ہے آپ سے جنگ کرنا چاہے گا، آپ پر ظلم کرے گا، اور جب جنگ کی صورت تیار ہوگی، جب جنگ ہوگا، تو اس صورت میں مزار مقدس روضہ نبی کی بے حرمتی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ مکہ شریف چلے جائیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ امن و سکون کی جگہ ہے، وہاں پر آپ جائیں، حالات کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے۔ وہاں پر یزید یہ جرات نہیں کرے گا کہ آپ سے زبردستی بیعت کرے۔ امام حسین کو یہ مشورہ پسند آیا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین نے ارادہ کر لیا کہ اب مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ امام حسین نے ارادہ کیا کہ اب مدینہ چھوڑ دینا ہے، اب مدینہ چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ اب امام حسین ارادہ کرنے کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں، جانے کے بعد تشریف لے جانے کے بعد نفل پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ کافی دیر تک آپ نے نمازیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کری۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے محبت میں، اللہ تبارک و تعالی کے پیار میں روتے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت آپ نے کر لی، نفل پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، مولا اے رب کائنات، اے خالق کائنات، تو یہ بات جانتا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ یہ جو سامنے تیرے پیارے محبوب کا مزار اقدس ہے، تیرے پیارے محبوب کا روضہ مبارک ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں تیرے پیارے محبوب کے بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اے خالق کائنات، اے رب کائنات، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں برائی کو ناپسند کرتا ہوں اور میں نیکی کو پسند کرتا ہوں۔ اے خالق کائنات، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں مجبور ہو کر مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اے خالق کائنات، اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، میں تجھ کو تیرے اس پاک نبی کے مقدس مزار کا واسطہ دے رہا ہوں کہ تو مجھے وہ راستہ دکھا جس میں
تیری اور تیرے محبوب کی رضا ہو۔ امام حسین نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، نفل پڑھی، عبادت و ریاضت کی، اور اس کے بعد اب گھر آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت زینب، سیدہ زینب گھر میں تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی بھائی کو دیکھتی ہے سلام عرض کرتی ہے، عرض کرنے کے بعد پوچھتی ہے بھائی، اے بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ کہاں رک گئے تھے؟ امام حسین نے کہا بہن زینب، اے بہن زینب، میں مسجد نبوی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی کو منانے گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی کو اپنی حال، اپنی پریشانی، اپنی حاجتیں بتانے گیا تھا۔ اے میری بہن زینب، اے میری بہن زینب، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم کو مدینہ چھوڑ کر جانا پڑے گا، اب ہم کو مدینہ چھوڑ دینا پڑے گا۔ اے میری بہن ایسا کرو کہ ہم بھائی بہن مل کر چلو نانا کے مزار اقدس پر آخری مرتبہ جی بھر کے سلامی پیش کر لے، آخری مرتبہ نانا کے مزار اقدس کو جی بھر کے دیکھ لے، ہو نہ ہو پھر کب ہمارے نصیب میں نانا پاک کے مزار کی زیارت مقدر میں ہو، ہمارے نصیب میں پھر کب نانا پاک کے مزار اقدس کی زیارت نصیب ہو۔ ایسا کرو اس لیے اٹھو اور چلو نانا پاک کو سلامی بھی پیش کر دیں گے، اور اس کے بعد مدینے کی در و دیواروں کو آخری مرتبہ چوم بھی لیں گے، اور پھر اس کے بعد گنبد خضرا کی بھی آخری مرتبہ زیارت کر لیں گے۔ جب امام حسین نے یہ بات کہی ہے اپنے سر انور پر چادر تطہیر اوڑھتے ہیں، اور اوڑھنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے دونوں بچوں کو لیتی ہے اور محمد کو لیتی ہے اور اپنے بھائی حسین کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ ادھر امام حسین نے بھی اپنی بیٹی سیدہ سکینہ کو ساتھ میں لیا ہے، اور ساتھ میں لے کر مزار اقدس میں نبی کے روضہ پاک کی طرف چل پڑے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں، کیوں چل پڑے ہیں؟ اس لیے کہ نانا پاک سے مدینہ چھوڑنے کی اجازت لے لے، نانا پاک سے مدینہ چھوڑ کر جانے کی اجازت لے لے۔ کون سا مدینہ، کون سا مدینہ، کون سا مدینہ؟ ارے وہ مدینہ جہاں علی کا لال پیدا ہوا تھا، وہ مدینہ جہاں فاطمہ کا لخت جگر پل کر جوان ہوا تھا، وہ مدینہ جہاں امام حسین کا ناز نبی پاک اٹھایا کرتے تھے، وہ مدینہ جہاں نبی پاک کا روضہ مبارک تھا، جس مزار اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے صبح کو سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور 70,000 فرشتے شام کو سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ نبی پاک کی مزار اقدس کی زیارت کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے۔ کون سا مدینہ، کون سا مدینہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، کون سا مدینہ چھوڑنے کی اجازت لینے کے لیے جایا جا رہا ہے؟ ارے وہ مدینہ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر ہر عاشق رسول جانے کی تمنا کرتا ہے، جانے کی آرزو کرتا ہے، اور یہ دعائیں کرتا ہے کہ مولا دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برسے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ کو ملے تو یوٹیوب پر حضوری نیٹ ورک سرچ کر کے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔